محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالوا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اور ہمیں سوائے چند گنتی کے دنوں کے آگ نہیں چھوئے گی۔ قل، فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، ہاں جس نے کوئی گناہ کیا یا اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا۔ فاولئک اصحاب النار، بس یہی لوگ ہیں جہنم والے دوزخی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں بہشتی جنتی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں خصوصاً پہلی آیت مبارکہ میں یہودیوں کا ایک نقطہ نظر، ایک نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کا یہ نقطہ نظر یا نظریہ ہے بنی اسرائیل کا، قوم بنی اسرائیل اور ایسے ہی قوم یہود کا، کہ ہم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو چند گنتی کے دن ہوں گے اور پھر ہم وہاں سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب اس نظریے کے حوالے سے خود یہود کے 3 مختلف نظریات ہیں کہ وہ گنتی کے دن کتنے ہوں گے۔ جیسے کہ یہ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں یعنی قوم یہود کہ وہ جہنم میں چند دن رہیں گے، ان کو چند گنتی کے دن آگ میں رہنا ہوگا، ان کو آگ میں رہنے کے بعد پھر واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ اب وہ چند گنتی کے دن کیا ہوں گے؟ اس حوالے سے ایک نقطہ نظر قوم یہود کا یہ ہے کہ اس دنیا کی عمر ہے 7000 سال۔ ایک نقطہ نظر کہ اس دنیا کی عمر ہے 7000 سال، اور ہر یہودی کو 1000 سالوں کے بدلے میں فقط ایک دن جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو 7000 سالوں کے مقابلے میں اب کتنے دن بنیں گے؟ 7 دن۔ بس 7 دن جہنم میں رہیں گے اور پھر نکال دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ دوسرا نقطہ نظر قوم یہود کا یہ ہے کہ وہ 40 دن کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور انہوں نے پیچھے بت پرستی کی، گوسالہ پرستی کی، وہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، لہٰذا اتنے ہی دن جتنے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے دور رہے اور انہوں نے اتنے ہی دن گوسالہ پرستی کی یعنی بچھڑے کی عبادت کی، لہٰذا ان کو جہنم میں صرف 40 دن ہی رہنا پڑے گا اور اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح قوم یہود کا تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنی کسی بھی یہودی کی عمر ہوگی وہ اتنا ہی جہنم میں رہے گا۔ کسی یہودی کی اگر عمر 40 سال ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے تو وہ 40 سال کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کسی کی 60 سال ہے تو وہ 60 سال جہنم میں رہے گا، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ان کے 3 نقطہ نظر ہے، اور جس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایام معدودہ، وہ دن چند گنتی کے ہیں۔ اب اس پر 3 مختلف نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جن کو صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔
وقالو اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن آگے سے. اللہ فرماتے ہیں کل ان سے فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ تم صرف چند گنتی کے دن رہو گے اور پھر تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اور پھر اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. یعنی کہ یہ وعدہ ہے اور پھر اللہ اپنے وعدے سے مختلف نہیں کرے گا, اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. یہ تم نے کس طرح کی بات کہہ دی؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم یہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے, یا تم نے اللہ پر ایسی بات باندھ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اس حوالے سے ان کے اس نظریے کی جو ہے وہ مخالفت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا قوم یہود سے اس طرح کا کوئی وعدہ مقرر نہیں ہے. اچھا پھر معاملہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا بلا من کسبا سیئۃ اور وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا او احاطت بہ خطیئتہ یا اس کو کسی گناہ نے گھیر لیا. جہنم میں کون جائے گا؟ جو گناہ گار ہوگا, گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا, یا ہر وقت اپنے آپ کو اس نے گناہ میں آلودہ رکھا ہوگا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ سو یہی لوگ جہنمی دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس سے کون سے گناہ مراد ہے کہ جو کسی بھی شخص کو ہمیشگی کی جہنم میں پھینک دیں گے؟ تو اس میں تفاسیر میں علماء نے مفسرین نے یہ رائے بیان کی ہے ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے, یہ ایسا گناہ ہے جس کو قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اس آیت مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر طرح کے گناہ تو معاف کر سکتا ہے مگر شرک جیسے گناہ کو معاف یغفر ما دون ذالک لمن یشاء, اللہ جو چاہے گا اس کے علاوہ معاف کر دے گا مگر اپنے ساتھ شراکت داری کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ الفاظ اور اس کا نتیجہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں یقینی طور پر یہ ایسے ہی گناہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان کے لیے ابدی اور ہمیشگی کی جہنم ہو جائے گی. تو شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس کے علاوہ جو گناہ ہیں کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں, جیسے کبائر گناہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے توبہ کر لی جائے, رجوع کر لیا جائے, اللہ کے سامنے اپنی شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے, ندامت کا اظہار کرتے ہوئے, اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرتے ہوئے, چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں, گناہ توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور ایسے ایک بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ میں کمی بیشی کو معاف فرمائے, کہ فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہے, سارے نیک ہو جائیں, سارے گناہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے, گناہ سے رجوع کرنا اتنا پسند ہے, ایک ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی اس پہ توبہ کرے گی, اللہ کی طرف رجوع کرے گی. لہٰذا گناہ انسان سے سرزد ہو جانے والا عمل ہے. اگر گناہ سرزد نہ ہو تو پھر تو ہم فرشتے بن جائیں. فرشتوں کے اندر تو گناہ کے سرزد ہونے کی, گناہ کی سوچ اور اس کی صلاحیت ہی موجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسی مخلوق کو بھیجا اس لیے کہ ہم گناہ کریں, پھر رجوع کریں, ندامت کا اظہار کریں, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی, اپنی انکساری اور اپنی شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں. تو کبائر گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکے جو ہم گناہ کرتے اسے پکی توبہ نصیب فرمائے, اور صغائر گناہ جو ہیں جو متعلقہ حقوق اللہ ہیں وہ 5 وقتی نماز کی پابندی سے معاف ہو جاتے ہیں. وہ وضو کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف احادیث اس مضامین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہیں. بہرحال یہ یقیناً ایسا ہی گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں اگر بندہ مر جائے اور اس پر قائم رہے, جس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. اور اسی کے متعلق
یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، پس یہی لوگ دوزخی جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں جو ایک نتیجہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کامیابی کس چیز میں ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، صرف یہاں پر نہیں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایمان اور اعمال صالحہ کو جوڑ کے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ہماری غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ فقط ایمان نہیں بلکہ ساتھ میں اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یقیناً اس سے بڑھ کے ہمارے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے اس سے بڑی دولت کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے، یہ ایسا ہماری قیمتی متاع ہے جو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ اب ایمان کے ساتھ کس چیز کا ساتھ میں ضرورت ہوگی؟ وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے رہے۔ اب یہاں پہ ہماری بھی اس سوچ کا، اس نقطہ نظر کا، اس نظریے کا رد ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت مخاطب اوپر والی آیات میں قوم یہود سے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بالکل ایسا ہی نقطہ نظر موجود ہے کہ ایمان والے ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے تیسری آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 82 میں، اس نقطہ نظر کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا، اس چیز کے ساتھ مشروط کر دیا، والذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان والا ہونا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے گھر پیدا کیا، اس پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھے اور اس پر موت بھی نصیب۔ اب ذہن میں ایک بات آ گئی، استاد محترم حضرت محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے پاس کبھی جایا کرتے تھے، ان سے پڑھنے کے بعد پھر ان کے گھر ککھڑ جایا کرتے تھے، تو حضرت سے کہتے حضرت ہمارے لیے دعا کریں۔ آگے سے وہ کیا کہتے؟ بیٹا آپ بھی میرے لیے دعا کرو، اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب۔ وہ شیخ الحدیث جانے کے ہم اگر اپنے آپ کو، ایمان ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت پیدائشی طور پہ ہمیں مسلمان اور ایک مومن پیدا کیا، اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کریں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ کو اپنی زندگی کی روٹین کا حصہ بنا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا جائے گا۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، غلطی کو غلطی نہیں سمجھا جائے گا، اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھا جائے گا، اللہ رب العزت خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اس دولت سے ہمیں محروم کر دے۔ تو لہٰذا گناہ ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ اللہ سے رجوع کریں، اپنے اس گناہ پہ توبہ استغفار کریں، اس کے خمیازے کے طور پر اس کے ساتھ کسی اچھائی کو لگا دیں، کسی اچھے کام کو کر دیں، تو اس سے ہمارا گناہ دھل بھی جائے گا اور اللہ سے رجوع کرنے سے معافی بھی ہو جائے گی۔ تو ایمان پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال کی صورتیں ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمارے سانسوں کی تعداد سے زیادہ نیک اعمال کی صورتیں ہمارے ہاں۔ نماز کے سارے اعمال، نماز کی تیاری، نماز کے لیے وضو کرنا، وضو کر کے اپنے گھر سے چلنا، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ پھر مسجد میں آ کے نماز کا انتظار میں بیٹھ جانا، یہ بھی نیک اعمال ہے۔ پھر اگر نماز ابھی کھڑی ہونے میں کچھ وقت ہے، اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مصروف کر لینا، یہ بھی نیک۔ ابھی ہم ایک عمل کی بات کر رہے ہیں، نماز کی، اور ہم نے گھر سے وضو کر کے نکلنے سے، دروازے سے باہر نکلتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، قدم با قدم چلتے ہوئے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھتے ہوئے فقط ایک رکن کے لیے چلے ہیں۔ اللہ نے وضو سے لے کر نماز مسجد تک پہنچنے میں پھر بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کیا۔ جب تم اپنی چراگاہوں میں آؤ تو خوب چرا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا چراگاہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مساجد۔
چرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ارشاد ہوا کہ اگر کچھ نماز میں تاخیر ہو، تم جو نماز کا انتظار کرو گے تمہیں وہی ثواب مل رہا ہوگا جیسے تم نماز ادا کر رہے۔ نماز سلام پھیری، ایک دوسرے کا سنتے وغیرہ پڑھی، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا، یہ بھی نیکی ہے۔ پھر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھی، گھر گئے، اللہ رب العزت نے ایک رکن کے ساتھ، جو ایک فقط نماز کے رکن کی بھی بات ہو رہی ہے، اللہ نے کتنی نیکیوں کو ساتھ میں جوڑ دیا ہے۔ تو یہ بات جو کسی بزرگ نے فرمائی کہ انسان کے لیے اس کی سانسوں کی تعداد سے بھی نیکیوں کے راستے۔ اسی طرح آپ اب زکوٰۃ کی بات کر لیں، جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کے منہ میں لقمہ جاتا ہے، اس کے بچے اپنی بھوک مٹاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایک فیملی کو، ایک خاندان کی اس کی مدد کی، اس کو آپ نے گناہ سے بچا لیا۔ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی چوری چکاری کرتے، وہ کسی کا مال ہتھیاتے، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے ایک رکن ادا کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے کتنے ہی ایسے ثواب کے اپنے لیے راستے کھولے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی تفصیلات میں جائیں، روزہ ایک رکن ہے، لیکن روزہ رکھنے سے لے کے افطار کرنے تک، افطار سے لے کے سحری کے انتظار کرنے تک، سحری کھا لینے کے بعد پھر روزے کی ابتدا تک، اس سارے دورانیے میں ہمارے لیے ثواب اور نیکیوں کے کتنے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور جو ارشاد فرمایا گیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایمان چابی ہے اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ نیک اعمال۔ نماز پڑھیں، دندانہ پڑ گیا، نماز روزہ رکھیں، ایک اور دندانہ پڑ گیا، زکوٰۃ ادا کریں، اس کے اندر ایک اور دندانہ پڑ گیا۔ اس بات کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چابی ہے، کھو گئی، آپ اس جیسی چابی بنوانا چاہتے ہیں، آپ چابی بنوانے والے کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس ایسی کتنی ہی چابیاں ہوتی ہیں کہ جو بے دندانہ ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے تالے میں گھما پھرا کر، اس کو رگڑ رگڑ کے آپ کے لیے ایک چابی تیار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی چابی، جنت کے دروازے کی چابی ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر دندانے کیسے ڈالنے ہیں؟ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ تم بھی لمبی لمبی امیدوں میں نہ پڑو۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہوگی، مگر شفاعت کے لیے شفاعت والا منہ بھی تو ہونا چاہیے، شفاعت والے کوئی اعمال بھی تو ہونے چاہیے، شفاعت کی کوئی شکل و صورت تو ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی اسباب تو ہونے چاہیے، اور وہ اسباب ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ جو کمی کوتاہی ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ بس ہم ایمان کو ہی سب کچھ بنا لیں اور اعمال کریں کوئی نہ، تو اس کا نتیجہ بھی کوئی خاص اچھا نکلنے والا نہیں ہے۔ اولئک اصحاب الجنت، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ بہشتی ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنا فضل فرمائے، ہم اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کی خوبیوں کے ساتھ منور بھی کر لیں، سجا بھی لیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے اگلی حیات میں، اخروی حیات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ